السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور ہمیشہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں ایک لوک کہاوت اور اس کی جو کہانی ہے، لوک کہانی کی یہ کہاوت کس طرح شروع ہوئی، انتہائی دلچسپ کہاوت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی کہاوت ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ یہ بڑی قدیم کہاوت ہے، لیکن جو محققین حضرات ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط العام ہو چکی ہے۔ دراصل لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں یہ کہاوت ہے کیا؟ اصل کہاوت ہے لکھے موسیٰ یعنی بال سا باریک، لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، یعنی جس نے یہ باریک سی یا بدصورت سی لکھائی میں جو لکھا ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جس نے لکھا ہے وہ خود ہی اسے آ کر کے پڑھے گا بھی، خود ہی آ کر کے لوگوں کو سمجھائے گا۔ تو یہ اصل میں یہ تلفظ یہ ہے لکھے موسیٰ یعنی باریک، بال سے بھی زیادہ باریک لکھائی، لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، یہ بگڑتے بگڑتے لکھے موسیٰ اور پڑھے خدا ہو گیا۔ اب اس کی جو کہاوت جو کہانی ہے نا اس کہاوت کی، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نا فوج میں بھرتی ہو گیا، پڑھا لکھا تو نہیں تھا، طاقتور تھا۔ یعنی پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ جو پڑھا لکھا ہو وہی صرف فوج میں نہیں جاتا تھا، طاقت کی بنا پہ ان پڑھ بھی فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن طاقتور تھا، وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ جب فوج میں بھرتی ہوا تو جنگ شروع ہو گئی۔ اب اسے کافی عرصہ گزر گیا، وہ گھر نہیں جا سکا۔ جب فوج ایک مقام سے لڑ کے واپس اپنے ملک میں آئی تو یہ گھر جانا چاہ ہی رہا تھا کہ دوبارہ کسی اور جنگ پہ جانا پڑ گیا۔ تو اب یہ نا اپنے اس شہر کے کاتب کے پاس گیا اور کاتب کو جا کے کہتا ہے یار میں گھر کافی عرصے سے نہیں جا سکا، تو تم اس طرح کرو کہ میں ایک خط لکھواتا ہوں، یہ خط مجھے لکھ دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بھیج کے اپنی خیریت سے آگاہ کر دوں۔ جب اس فوجی نے کاتب سے خط لکھنے کا کہا نا، تو کاتب کہتا ہے بھائی میرے پیروں میں درد ہے، میں خط اس وقت نہیں لکھ سکتا۔ یہ فوجی مسکرا پڑا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا بھی خط تو ہاتھوں سے، انگلیوں سے لکھا جاتا ہے، تم کہتے ہو میرے پیروں میں درد ہے، اب خط کے لکھنے کا پیر کے درد سے کیا تعلق ہے؟ تو جب ہنستے ہوئے اس فوجی نے یہ بات کی نا، تو وہ کاتب آگے سے جواب دیتا ہے بھائی میں لکھتا ہی اتنا باریک یا بدصورت ہوں کہ جب میں خط لکھ کے بھیجوں گا نا وہاں، تو پھر اس خط کو پڑھنے کے لیے مجھے خود جانا پڑے گا، کیونکہ اور تو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جب خط پہنچ جائے گا پڑھنے کے لیے پھر مجھے جانا پڑے گا، تو جانے کے لیے پیدل چلنے کے لیے میرے پیروں میں ابھی درد ہے، میں چل نہیں سکتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کو خط لکھ کے نہیں دے سکتا کیونکہ میں ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو پھر جب اس نے یہ بات کی تو پھر خود ہی اس نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ میری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ لکھوں موسیٰ یعنی بال کے برابر باریک لکھوں اور پھر پڑھوں بھی خود آ کر کے، یعنی میں اتنا باریک اور چھوٹا سا لکھتا ہوں، مختصر سے باریک سے جملے لکھتا ہوں کہ پھر اسے پڑھنے کے لیے بھی مجھے خود جانا پڑتا ہے۔ تو پھر جب اس نے یہ فقرہ بولا تو اس فوجی کو بڑا پسند آیا۔ یہ فقرہ سننے کے بعد جا کر کے اس نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتائی اس کاتب کی کارگزاری۔ تو اس کے بعد پھر یہ جملہ جو ہے لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آ، یہ زبان زد عام ہوا، پھیل گیا اور آج تک کتابوں کی زینت رہتے ہوئے ہم تک بھی یہ جملہ پہنچا۔ بہرحال امید کرتا ہوں آج کی کہاوت اور اس کی جو لوک کہانی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔